آپ جب دعاؤں کے سفر میں ہوتے ہیں، آزمائش کے سفر میں ہوتے ہیں، یقینی طور پر سب سے مشکل امتحان انتظار کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو میں نے سیکھا ہے، اگر تاخیر رب کی طرف سے ہو، وہ ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ ہر ثابت کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنے انتظار میں صابر رہا۔ میں نے سیکھا ہے اپنے رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو رب کے سپرد کر لینے سے۔ وہ رب آپ کا بن جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر جاتی ہیں، اور ہمارا یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اور ان باتوں پر مزید ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تب جب ہمارے سامنے کوئی ایسی معجزات والی کہانیاں سننی پڑتی ہیں جہاں ملنا ناممکن ہو جائے، یا پھر کوئی راستہ دور دور تک نظر ہی نہ آئے، مکمل طور پر بند ہی نظر آئے راستے، لیکن بندے کی پکار تو کہانیوں کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے، اور مومن کی پکار تو اللہ کو کتنی محبوب ہوتی ہوگی، کیا ہی اہمیت رکھتی ہوگی ہماری پکار اللہ کے سامنے۔ اس کی آواز جو اسے دن رات راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اور آج کی کہانی آپ کو مدد کرے گی اپنی دعاؤں پر مزید یقین رکھنے پر، کہ معجزے اللہ نے اسی دنیا میں رہنے والوں کے لیے ہی بنائے ہیں، ناممکن راستے اللہ نے اسی دنیا کے لیے بنائے ہیں، تاکہ ہم ان راستوں پر چلیں، اور چلتے چلتے ہماری عقل یہ کہہ رہی ہو کہ تم کہاں چل پڑے ہو، یہ تو وہ راستہ نہیں ہے جہاں تمہیں جانا ہے۔ تب تمہیں اپنے رب کا حکم یاد آئے گا، میرے اللہ نے مجھے یہی تو حکم دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، اور میں تمہاری پکار کا جواب بھی دوں گا۔ تم مجھے اسباب میں نہ تلاش کرنا، میں ہر شے پر قادر ہوں۔ اور آپ لوگوں کے ارد گرد اگر آپ کو بھٹکانے والے مل بھی جائیں، یا پھر آپ کو گیو اپ کرنے پر فورس بھی کریں، یہ جو آپ کو کہی جا رہے ہیں بار بار دعاؤں کا مانگنا، دل سے اس خیال کا نہ مٹنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کی تو نشانی ہے، کہیں یہ باتوں کی حد تک تو بات نہیں ہے۔ لیکن اس پر مہر لگتی ہے اس دن جب آپ کو یہ سننا پڑے، یہ بھی تو وہی فلانا شخص تھا، اسے بھی وہی آزمائش تھی جو مجھے تھی، وہ انسان کی بھی تو وہی خواہش تھی جو میری خواہش تھی، لیکن وہ انسان نے اپنی دعاؤں کو مانگنا نہیں چھوڑا، اپنے رب کے آگے گڑ گڑانا نہیں چھوڑا۔ اور سب سے اہم بات، لوگ جب اپنی دعاؤں میں الجھے رہتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں یہ جو اتنی تاخیر ہو رہی ہے، اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، تو پھر یہ جو میں آپ سے کہانیوں کی معجزے شیئر کرتی ہوں، یا جو اب شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس میں جو لوگوں نے اتنے سال ویٹ کیا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، وہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، اور اپنے قدم دعاؤں سے پیچھے اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہیں نے اپنے رب پر پورا کامل یقین تھا، اور انہوں نے اس ایک پوائنٹ کو پکڑا جسے انہیں لگتا تھا کہ ان کی دعا قبول ہوگی، اور وہ رب کو مسلسل مناتے تھے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کے دل سے اس دعا کا خیال نہیں جا رہا، تو یہ رب کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ رب چاہتا ہے کہ آپ اسے مانگتے رہو، صبر کے ساتھ، انتظار کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ تو آپ اپنے ارد گرد والوں کی باتوں کو سننا چھوڑ دیں، جن کی لائف میں خود کوئی معجزہ نہیں دیکھا، وہ کیا آپ کو ان معجزوں سے دور بھیجیں گے؟ اگر آپ لوگوں نے ان کی باتوں میں آ گئے تو آپ وہ معجزہ کیسے دیکھیں گے جو اللہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے؟ اور جب چلتے چلتے عقل مار پڑ جاتی ہے، اور اپنا وجود تھک ہار کر چور چور ہو جاتا ہے، جہاں اسباب میں بھی دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا، اور یہ پلاننگ اس رب نے بہت پہلے سے ہی تیار کر رکھی ہے، جس کے لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس وقت اس کی زندگی کو پلٹنا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے، بس ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، اب میں اپنے بندے کی زندگی کو پلٹ دوں گا، اب وہ اندھیروں کے پردوں کو ہٹا دوں گا، جو پردے اسے دعاؤں سے پیچھے ہٹنا سکھا رہے تھے، اب میں اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کر کے اسے معجزہ دکھاؤں